بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے پوری سرار حویلی کے جنات۔ میرا نام مانور ہے اور میں نے گریجویشن کیا ہے اور آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں اسلام آباد سے اپنی کزن سسٹر کے پاس لاہور جا رہی ہوں۔ ابھی ہم گاڑی سے نیچے اترے ہی تھے کہ فرنٹ پر باجی کی کوٹھی تھی۔ کوٹھی باہر سے کسی بھوتیا گھر سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میں خوف سے لڑکھڑا گئی، بٹ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں اور بھائی اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی مجھے کچھ عجیب و غریب احساس ہوا، بٹ میں نے اگنور کیا۔ دعا سلام کے بعد ہم نے فریش ہو کر کھانا کھایا اور پھر چائے پی، اور جس کے بعد بھائی نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی کیونکہ بھائی کو آفس جانا تھا، اور بھائی نے سلام کیا اور رخصت ہو گئے۔ میری کزن سسٹر کے بھوتیا گھر میں اس کے میاں کے بڑے بھائی اور ایک چھوٹا بھائی رہتے تھے، یعنی کہ جیٹھ اور دیور تھے، اور ان کی اولادیں رہائش پذیر تھیں، اور آس پاس کے گھروں میں بھی اچھی خاصی روشنیاں تھیں، اور وہ بھی کچھ عجیب و غریب حالات ظاہر کر رہی تھیں۔ لیکن رات کے تقریباً 10 بجے وہ آس پاس کے گھر بھی لائٹ آف کر دیتے تھے۔ میں نے سسٹر کے ساتھ مل کر رات کا کھانا کھایا، لیکن جب سونے کی باری آئی تو مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، کیونکہ جہاں آپی کا روم تھا وہاں بہت سناٹا تھا اور ایک خوف کر دینے والا احساس تھا۔ لیکن کیا کر سکتے ہیں، مجبوری تھی۔ رات کی نماز کے بعد میں نے سونے کی تیاری کی اور چارپائی پر لیٹ گئی۔ گرمیوں کے دن تھے اور ہم لوگ صحن میں لیٹے تھے۔ ساری رات میں خوف و ہراس سے ادھر ادھر دیکھتی رہی اور ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ یہی سلسلہ تقریباً 4-5 دن تک مسلسل چلتا رہا، لیکن میں صبح ظہر کی نماز کے بعد 2 گھنٹے سو جاتی تھی۔ میرا یہی سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ میری بہن کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی 8 سال کا تھا۔ جب بھی اس کی پریگننسی ہوتی تو اس کا 3 یا 4 ماہ کے بعد مس کیریج ہو جاتا۔ اس دفعہ بھی آپی 6 منتھ پریگننٹ تھی، لیکن اس رات ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور ان کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑ گیا۔ ان کی کنڈیشن بہت سیریس تھی اور ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ سوری، آپ کی بہو کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آپی کا 4 دفعہ مس کیریج ہو چکا تھا۔ 2 دن کے بعد ان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا اور وہ گھر میں آ گئی۔ اس دن جمعرات تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ 1-2 رات تو میں نے ان کے بغیر گزارا کر لیا۔ بہت خوف و ہراس سے میں نے گزاری۔ پھر میں نے ضد کی کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی سونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مخصوص ایام چل رہے ہیں، یعنی کہ ان کا چھیلا تھا، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لٹا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ الگ چارپائی پر لیٹ جاؤ اور سونے کی کوشش کرو۔ میں نے ضد کی تو وہ مان گئی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ وہ گھر واقعی جنات کا گھر تھا اور ان کا احساس مجھے اور خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس دن میری آخری رات تھی اس گھر میں، اس بھوتیا گھر میں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ میں نماز پڑھ کر اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی اور آیت الکرسی اور چارکل پڑھ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہر رات کی طرح مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ معمول کے مطابق میں ظاہر کر رہی تھی کہ میں سو رہی ہوں اور آنکھیں بند کیے میں کمبل میں منہ چھپائے جاگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے کہ اچانک مجھے یوں لگا کہ میری چارپائی کے پاس کوئی ہے۔ اچانک مجھے یوں احساس ہوا کہ میری چارپائی کے پاس کوئی ہے۔ میں نے خوف سے منہ نکال کر کمبل کے باہر دیکھا۔ میں نے خوف سے کمبل کے باہر جھانکا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ڈر کے مارے کمبل میں خود کو چھپا لیا اور پسینے سے شرابور ہو گئی۔ میں ڈر رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک پھر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میری خوف سے جان نکل گئی۔ اچانک تیزی سے ایک خوفناک جسم میرے اوپر اپنے پورے وزن سے مجھ پر مسلط ہو گیا۔ میں خوف و ہراس سے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی اور پسینے سے پورا بدن شرابور ہو گیا تھا۔ میں نے بہت ہمت کی اپنے لب سے کچھ شور برپا کروں یا لب سے اللہ کو یاد کروں اور آیت الکرسی کا ورد کروں۔ میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور ہمت سمیٹ کر تعوذ اور تسمیہ شروع کر کے آیت الکرسی کا آغاز ہی کیا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ اس کی آواز گونجی پورے گھر میں، جیسے میرے پورے بدن سے ٹنوں کے حساب سے وزن گھٹ گیا ہو۔
اس آواز سے گھر کے پورے افراد اٹھ بیٹھے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سب چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد وہ میرے خوف سے بڑے چہرے کو دیکھنے لگے۔ میں پسینے میں نہائی ہوئی تھی اور پورا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے گھر کی یاد آئی اور خاص طور پر ماں اور بہنوں کی۔ میں زور زور سے رو رہی تھی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ یہاں میں نے تمام واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا، اور سب چلے گئے اور میری ساری رات آنکھوں میں کٹی، آسمان کو دیکھتے دیکھتے گزاری۔ اور جب صبح کا اعلان ہوا یعنی اذان فجر ہوئی تو میں نے وضو کیا اور اپنے رب کے آگے نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد میں نے ناشتہ کیا اور گھر فون کیا اور اماں کو تمام صورتحال رو رو کر سنائی، اور اماں تو بہت ڈر گئی۔ انہوں نے تو پہلی گاڑی سے لاہور پہنچنا تھا۔ جب اماں آئی تو میں نے ان کے گلے لگ لگ کر زاروں کی طرح روئی، اور اماں نے آنسو صاف کیے اور کہا بیٹا سامان پیک کرو، ہمیں ابھی تھوڑی دیر بعد نکلنا ہے یہاں سے۔ میری کزن اماں سے کہہ رہی تھی کہ چچی جان اس کا وہم ہوگا، خواب دیکھا ہوگا، آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، اس کی تعلیمات کو جاری رکھیں۔ اماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ وہاں جا کر بھی تعلیم حاصل کر لے گی، میں اس کو ادھر ایڈمیشن بھی بڑی یونیورسٹی میں دلوا دوں گی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اماں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بیٹا اپنا گھر کسی اللہ کے بندے کو دکھاؤ، کیونکہ واقعی یہاں کچھ ہے، مجھے بھی احساس اور خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اماں نے ان سے کہا بیٹا یہاں کچھ ہے، آپ کسی اللہ کے نیک بندے کو اپنا گھر دکھاؤ جو ان جنات کا شکار تھی۔ ان کے گھر میں 5 جوان لڑکیاں تھیں، جس میں سے دوسرے نمبر والی صبا تھی جو انتہا کی خوبصورت بلا تھی اور اپنی بلی آنکھوں سے اور غضبناک ڈھا رہی تھی، اور وہ بھی بہت بیمار رہتی تھی۔ خیر ہم وہاں سے اسلام آباد کے لیے نکل آئے اور گھر پہنچتے ہی میں نے سکون کا سانس لیا اور باقی سسٹر کو سارا حال گوشے گزار کیا۔ وہ بھی بہت خوف زدہ ہو گئی۔ اس کے بعد میرے بال بہت جھڑنے لگے اور میرے منہ پر بہت دانے نکل آئے۔ یہ سلسلہ میرے ساتھ 2 سال تک جاری رہا، اور اماں کے دم اور نانا ابو کے دم سے میں بہتر ہو گئی۔ اللہ پاک کا بہت شکر ہے کہ مجھے انہوں نے اس خوفناک مخلوق سے بچا لیا، اور اللہ پاک کے کرم فضل کے ساتھ اب میں کافی بہتر ہوں۔ اور تیسرے سال ہمیں اطلاع ملی کہ صبا بے ہوش ہو کر گر پڑی ہے اور آئینہ اس کے اوپر گر گیا ہے، اور زمین پر بہت زور سے گرنے کی وجہ سے اس کے اگلے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ اس کے منہ کے فرنٹ 4 دانت ٹوٹ گئے ہیں، وہ شدید زخمی ہو گئی ہے اور چہرے پر آئینے کے ٹکڑے دھس گئے ہیں، اور اس کو مرگی کے دورے بھی پڑنے لگے ہیں۔ میں اپنے پیارے اللہ کے آگے دعا گو ہوں کہ جس طرح انہوں نے میری ہی حفاظت فرمائی، اسی طرح تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اور ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائیں، آمین۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press bell icon.